بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا يقال نعم ولكن قضیۃ مثل حدیث رفع عدم الجزء او جزئیت او شرطیت الا فی حال تمکن منه فإنه يقال. کل بحث تھی کہ ہمیں جزئیت اور شرطیت کا فی الجملہ علم ہے، لیکن یہ تفصیلاً معلوم نہیں ہے کہ آیا حال تمکن ان کی جزئیت ہے یا مطلقاً ان کی جزئیت اور شرطیت ہے. نہائی کلام ہمارا یہاں تک پہنچا تھا کہ ہم کیا ہے کہ جو اگر دلیل اطلاق نہ جز میں ہے نہ اصل مامور بہ میں ہے تو ہم کیا کریں گے، عقل کا سہارا لیں گے اور کہیں گے کہ اب جو موجود واجب ہے جو کہ بعض یا اس میں اجزاء نہیں ہیں کیونکہ وہ اس پر ہم عاجز ہیں تو وہ اس پر وجوب نہیں ہے، لہذا عقاب اگر مولا کرے گا تو عقاب بلا بیان. آج لا یقال والا ایک مستشکل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حدیث رفع حاکم ہے حدیث قاعدہ عقلیہ پر. صحیح ہے، قاعدہ عقلیہ کے روح سے ہم کہتے ہیں کہ قابل بیان ہے. اب مزید ہمارے لیے کوئی واجب نہیں ہے، بعض اجزاء پر ہم عاجز ہیں تو اب معلوم نہیں ہے کہ بقیہ پر وجوب ہے یا نہیں ہے. لیکن قاعدہ ہے حدیث رفع سے جو مستفاد ہے، جو برات ہم جاری کرتے ہیں، اس کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث رفع فقط اس جز جو جس پر ہم کیا عاجز ہیں اس کی جزئیت کو اٹھاتی ہے، لہذا بقیہ جو اجزاء ہیں ان کا وجوب کا مکان باقی ہے. لہذا کوئی حرج نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو اجزاء ہیں جو کہ مقدور ہیں، عاجز نہیں ہیں، ہم ان کو ہم انجام دے سکتے ہیں، واجب ہے انجام دینا. فإنه يقال میں آگاہ کن کہتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے، وہ اس وجہ سے کہ حدیث رفع کے ذریعے سے آپ حدیث رفع کا جو شان ورود دیکھیں کہ کس شان میں یہ حدیث مولا نے فرمائی ہے کہ وہ ایک امتنان ہے امت پر، کہ حدیث یہ ہے کہ یہ 9 چیزیں ہیں امت سے اٹھائی گئی ہیں، یعنی یہ تکلیف کو رفع کرتی ہیں نہ کہ تکلیف کو وضع کرتی ہیں. تکلیف کو وضع نہیں کرتی ہے، رکھتی نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں. آپ نے فقط ایک جز جو کہ جس پر ہم عاجز ہیں اس کی جزئیت کو اٹھا لیا ہے، کیا کر دیا، بقیہ واجب کیا ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا. تو یہ حدیث رفع جو کہ امتنان کے مورد میں وارد ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی وجوب ہم پر ثابت کر لے؟ یہ تو اس کا کام فقط اٹھانا ہے، وضع کرنا نہیں ہے، لہذا مورد امتنان سے کیا ہے، یہ دور ہے. اس کے بعد اس کو پلے دے کے استصاف کی بات بحث کرتے ہیں. لا یقال، یہ اشکال نہ کیا جائے کہ نام قاعدہ عقلیہ اپنی جگہ درست ہے، ولیکن قضیۃ مثل حدیث رفع، لیکن حدیث رفع کی مثل جو حدیث ہے، یعنی حدیث رفع خود اور اس کے مثل جو حدیث ہے، اس کا قضیہ اور تقاضا یہ ہے کہ عدم الجزئیت او شرطیت، وہ جزئیت جو جس پر ہم عاجز ہیں، جو شرط جس پر ہم عاجز ہیں اس کی جزئیت نہیں ہے،
کہاں ہے؟ الا فی حال تمکن منہ، مگر جب ہم اس پر قدرت رکھتے ہوں. اب جب کہ ہم قدرت نہیں رکھتے، وہ ہم عاجز ہیں اس پر، تو اس کی جزیت نہیں ہے، لہذا بقیہ کے لیے وجوب ہے، بقیہ کو ہم انجام دیں گے. فَإِنَّهُ يُقَالُ، تو جواب میں کہا جائے گا إِنَّهُ لَا مَجَالَ هَاهُنَا لِمِثْلِهِ، کہتے ہیں کہ یہاں اس مورد میں جہاں یہ عجز کی بات کر رہے ہیں، بعض ہمارے لیے کیا ہے، ہم غیر مقدور ہیں، ہمارے لیے عاجز ہیں ہم ان کو انجام دینے سے، اس حدیث کی کوئی مجال نہیں ہے. کیوں مجال نہیں ہے؟ بدات انہو، یہ جو حدیث رفع ہے، ورد فی مقامل امتنان وارد ہوئی ہے امت پر، اس کا کام اٹھانا ہے، وضع کرنا، ثابت کرنا یہ نہیں ہے. لذا فیختص بما یوجب نفی تکلیف لا اثبات ہو، بس یہ حدیث جو ہے وہ مختص ہو جائے گی بما، ایسے مورد کے ساتھ، یوجب نفی تکلیف، کہ جہاں وہ موجب بن رہا ہے کہ ان تکلیف کو کیا کرے، نفی کرے، اٹھائے، لا اثبات ہو، نہ کہ اس تکلیف کو ثابت کر لے. نعم ربما یقال، بعض نے کہا ہے کہ دیکھو ہم استصحاب جاری کرتے ہیں، ٹھیک، مثلا ایک شخص ہے کہ ماہیت یا عبادت کو انجام دے رہا تھا، وسط میں کیا ہوا، بعض اجزاء پر وہ کیا ہے، عاجز ہو گیا، اس کو انجام نہیں دے سکتا. اب کیا کرے، پوری صلاۃ کو، ماہیت کو، عبادت کو چھوڑ دے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بقیہ اجزاء میں ہم کیا کریں گے، استصحاب جاری کریں گے ما سبق کا، کہ یہ جو وسط میں ہم جس اجزاء سے ہم عاجز آ چکے ہیں، تو یہ اس سے پہلے تک تو وجوب ثابت تھا، ٹھیک، اجزاء کے لیے وجوب کیا تھا، اجزاء کے لیے وجوب غیری ثابت تھا. اب آیا اس عاجز ہونے کی وجہ سے آیا وجوب ختم ہو جاتا ہے یا وجوب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس عاجز جز سے پہلے وجوب تھا، اب بھی ہم شک کی صورت میں اسی کو کھینچ کے ثابت کرتے کہ ابھی بھی وجوب ہے. لہذا وجوب کا مکان وہ باقی کا وجوب ہے. لیکن جواب میں اس کو تفصیلاً وہ بیان کرتے، اس کو ملاحظہ فرمائیں. نعم ربما یقال، ہاں بس اوقات کہا جاتا ہے کہ ان قضیت الاستصحاب فی بعض صور وجوب الباقی فی حال تعذر ایضاً، استصحاب کا تقاضا یہ ہے فی بعض صور، بعض صور وہ میں بتا رہا ہوں، استصحاب کا تقاضا یہ کہ وجوب الباقی، باقی کے لیے وجوب ہے، کب، فی حال تعذر ایضاً، حال تعذر میں بھی بقیہ کے لیے وجوب ہے. وہ کیسے ہم استصحاب کریں گے، جز عاجز سے پہلے وجوب تھا اور جز عاجز کے بعد بھی وجوب ہے. بعض صورت میں کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ اگر ایک شخص بدایتاً ہی، اب اس نے صلاۃ شروع نہیں کی، بدایتاً ہی ایک جز کو انجام دینے سے عاجز ہے، مثلا سورہ پڑھنے سے یا کوئی بھی جز ہو اس کے انجام دینے سے کیا ہے، بدایتاً ہی عاجز ہے، تو استصحاب کرے گا تو کس کا کرے گا؟ یہ تو اس صورت میں استصحاب درست ہے جب وسط میں کیا ہے، ایک عاجز ہو گیا ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ عاجز جز سے پہلے کیا ہے وہ ثابت تھا، عاجز جز کے بعد ہم کیا استصحاب کر کے لے آئیں گے. لہذا بعض صورتوں میں کیا ہے وجوب الباقی ہم لے آئیں گے، لیکن بعض صورتوں میں نہیں لے آ سکتے. یہاں پر بعض صورتوں سے پھر کیا مراد ہوا؟ بعض صورت جہاں وسط میں کیا ہے وہ خلل پڑے، وسط میں عاجز ہو جائے، لیکن اگر بدایتاً عاجز ہو وہاں استصحاب کی نوبت نہیں آتی. بدایتاً عاجز ہے. اور ایضاً سے کیا مراد ہوگا پھر؟ یعنی وجوب الباقی فی حال تعذر ایضاً، یعنی جس طرح کے مثلا عاجز سے پہلے کوئی عاجز نہیں تھا، بقیہ کے لیے وجوب تھا، ٹھیک ہے، تو اب صورت تعذر میں بھی ہم لے آتے ہیں، یہاں بھی استصحاب کر کے لے آتے ہیں. یعنی بقیہ کے لیے وجوب ایک تھا کہ مثلا کوئی یعنی عجز نہیں ہے،
تو بقیہ کے لیے وجوب ہے یا نہیں؟ ہاں ہے. تو عجز والی صورت میں بھی بقیہ کے لیے ثابت کرتے کوئی عرض نہیں. وَلَكِنَّهُ لَا يَكَادُ يَصِحُّ إِلَّا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ اسْتِصْحَابِ الْكُلِّ. انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے بعد استصحاب کی بحث آئے گی انشاءاللہ، تو وہاں بحث ہوگی. آگاہ خود کہتے ہیں کہ آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے الا ان کہ ہم استصحاب کی اقسام آئیں گے. استصحاب یا جزیات میں ہوگا یعنی شخص میں فرد میں ہوگا، یا استصحاب کلی میں ہوگا. اور کلی کے پھر 3 قسم کرتے ہیں، مزید وضاحت نہیں کرتے، فقط جو کلی ثالث ہے اس کا تھوڑا بس مطرح کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک فرد کمرے میں مثلا کیا ہے وہ داخل ہوا تھا، اور اس فرد کے ضمن میں ایک کلی متحقق ہو گئی ہے. اب وہ فرد بالیقین اس کمرے سے خارج ہو گیا ہے، لیکن شک ہوا ہے کہ جس آن میں اس نے باہر قدم رکھا ہے عین ممکن ہے کہ دوسرا فرد اندر داخل ہوا ہے تاکہ کلی کا مکان دوسرے فرد کے ضمن میں باقی رہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید نامی شخص ہے، وہ اس کمرے میں داخل ہوا تھا، تو زید جب اس کمرے میں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلی انسان اس کمرے میں موجود ہے کلی کے صورت میں. اور یہ یقین ہے کہ اب زید کیا ہے خارج ہوا ہے. اب ہم شک کر رہے ہیں کہ اور یہ احتمال دے رہے ہیں کہ زید کے نکلنے کے ساتھ ساتھ عمر اسی آن میں داخل ہوا ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں، وہ ہم ان کو نہیں چھیڑتے. یا تو ہم کہتے ہیں کہ احتمالاً زید کے ساتھ عمر تھا، یا جیسے ہی زید نکلا ہے عمر داخل ہوا ہے. بہرحال یہ اس کی یعنی صورتیں ہیں. بس یہ یقین ہے کہ یعنی زید داخل تھا، اب وہ خارج ہو گیا ہے. اب عمر اس کے ساتھ تھا پہلے سے، یا جیسے ہی وہ نکلا ہے عمر داخل ہوا ہے. تو ہم شک کریں کہ وہ جو کلی ہے وہ کا مکان باقی ہے یا باقی. یہ قسم ہے ثالث استصحاب کی کلی کا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہاں استصحاب کلی قسم ثالث بن رہا ہے، جو کہ اس کو ہم نہیں مانتے. وہ کیسے بن رہا ہے؟ وہ یہ بن رہا ہے کہ دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جزء عاجز سے پہلے اجزاء کا وجوب ہے، اور اجزاء کا وجوب کیا ہوتا ہے؟ غیری ہوتا ہے. ٹھیک. اب ہم کہتے ہیں کہ اس عاجز ہونے کے بعد ٹھیک ہم یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا وجوب غیری کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. لیکن ہم احتمال دے رہے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی باقی کے لیے وجوب نفسی، ابھی بھی میرے لیے وجوب نفسی ہے جو کہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کو اتمام کر لیں. ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وجوب غیری تھا وہ بالقطع ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی وجوب کلی اور وجوب نفسی باقی ہو. تو آگاہ ہاں یہ اس مبنی کے تحت یا اس شخص کے نزدیک درست ہو سکتا ہے جو کلی قسم ثالث استصحاب میں اس کو تسلیم کر لے، وَإِلَّا جو نہیں مانے گا اس کے لیے یہ حجت نہیں ہے. دوسرا استصحاب کرتے ہیں وہ یوں کہ استصحاب میں آپ پڑھیں گے کہ استصحاب جو ہوتا ہے کسی موضوع اور مستصحب کا استصحاب کیا جاتا ہے. تو قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ اس میں اتحاد ہونا چاہیے. جس چیز میں شک یقین تھا اسی چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ شک ہونا چاہیے. زید کی عدالت پہلے یقیناً تھی، اب شک ہو رہا کہ زید عادل ہے یا نہیں ہے. تو ہمارا موضوع اور مستصحب کیا ہوا؟ زید کی عدالت. تو اب کہتے ہیں کہ یہاں جو ہیں مستصحب اور موضوع جس میں ہم استصحاب جاری کرتے ہیں، اس موضوع کو آیا ہم عقل کو لے آئیں گے، وہ کہے گی کہ ہاں یہ وہی موضوع ہے یا یہ وہ موضوع نہیں ہے. یعنی معیار میزان تشخیص موضوع کے لیے ہم عقل کو میزان قرار دیں گے یا نہیں؟ موضوع کی تشخیص کے لیے ہم عرف کو معیار قرار دیں گے. ہاں عرف کہے گی کہ ہاں بس یہ وہی موضوع ہے تو ہم اسی کو موضوع قرار دیں گے، اور کہیں گے کہ ہاں پہلے یہ موضوع تھا ابھی بھی یہ موضوع کیا ہے؟ باقی ہے. تو اس موضوع کی تشخیص و تعیین کے لیے کس کو معیار قرار دیں ہم؟
آیا عقل کو قرار دیں یا عرف کو قرار دیں؟ تو عرف کیا ہے؟ وہ چشم پوشی کرتی ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہ ہاں ایک جز چلا گیا نا کوئی حرج نہیں، باقی تو تماماً باقی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگر ایک جز یا ایک شرط پہ اگر ہم عاجز ہیں تو عرف کیا کہتی ہے؟ یہ نفس الموضوع ہے۔ ٹھیک، جب نفس الموضوع ہے تو استصحاب اسی کا کیا ہم وہ کھینچ کے لیا تو کہتے ہیں کہ یہ وہی صلاۃ ہے، یہ وہی موضوع ہے، اسی کے لیے وجوب ثابت کرتی ہے۔ تو یہ پھر ہوگا کہ ہم میزان کس کو قرار دیتے ہیں؟ آیا میزان ہم عقل کو قرار دیتے ہیں تشخیص کے لیے یا عرف کو قرار دیتے ہیں؟ بہرحال یہ اس کا آپ کو نہیں چھڑ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بس آئندہ آئے گی۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن آپ نے جو استصحاب کی تقاضا کے مطابق باقی کے لیے وجوب ثابت کیا، یہ جو آپ نے استصحاب کے لیے وجوب ثابت کیا استصحاب کے ذریعے سے، لا یکاد یصح، یہ درست نہیں ہے۔ الا بناءً، مگر یہ کہ بنا رکھا جائے علی صحت القسم الثالث من استصحاب الکلی، مگر یہ کہ استصحاب کے قسم ثالث کلی کو صحیح قرار دیا جائے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے۔ او یا ہم استصحاب کو اس صورت میں مان سکتے ہیں کہ اولا المسامحت فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب، یا ہم یہ کہیں کہ ہاں موضوع استصحاب میں موضوع کی تعیین و تشخیص میں ہم مسامحات سے کام لیں گے، کیونکہ ہمارا میزان جو ہے وہ عرف ہے، اور ہم عرف کو معیار بناتے تو عرف کیا مسامحہ پر مبنی ہوتا ہے، تو ہم اگر تعیین موضوع میں مسامحہ کرتے ہیں تو پھر بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن وَكَانَ مَا تَعَذَّرَ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عُرْفًا، لیکن جو متعذر چیز ہوئی ہے، جو جس پر ہم عاجز ہو گئے ہیں، جس جز پر، وہ ایسا جز ہو کہ مما یتسامح بھی ہو، اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہو، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ بالکل رکن رکین ہو اس ماہیت کے لیے، کہ اگر وہ رکن رکین ہی نہ ہو تو عرف کہے کہ ہاں یہ تو وہ ماہیت ہی نہیں ہے، لہٰذا ایسا رکن رکین جز نہ ہو، بلکہ ایسے جز ہو لیکن اس کی حیثیت کچھ کم ہو، عرف اگر کہے کہ ہاں یہ نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ماہیت کا مکان باقی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی حیثیت اساسی حیثیت ہے تو اس کے چلے جانے سے، مثال کے طور پر سجدے ہیں مثلا یا رکوع ہے، اگر یہ چلے جائے تو عرف کہتے کہ ہاں یہ کہاں نماز ہے، جس میں سجود نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو جز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے تسامح کیا جا سکتا ہے عرفاً، بحیث یصدق مع تعذری، اس طرح کہ یصدق مع تعذری بقاء الوجوب، کہ مع تعذر الجز، اس جز کے متعذر ہونے کے ساتھ صادقہ بقاء الوجوب، کہ ہاں ابھی بھی وجوب باقی ہے۔ لو قیل بوجوب الباقی، اگر کہا جائے کہ باقی کا وجوب ہے، وارتفاعہ، اور وجوب مرتفع ہو جائے، لو قیل بعدم وجوب ہی، اگر کوئی کہے کہ وجوب باقی نہیں ہے تو اس کا وجوب مرتفع ہو جائے گا۔ بہرحال عرف کہے کہ اس کی یعنی ایسی ہے کہ تسامح کیا جا سکتا ہے اس جز سے۔ وَيَأْتِي تحقیق الکلام فِيهِ فی غیر المقام، اس کی تحقیق آئے گی اس مقام کے علاوہ، ہم اس کو تحقیق کے ساتھ بیان کریں گے۔ کما ان وجوب الباقی فی الجملہ ربما قیل بکونہ مقتضی ما یستفاد من قول اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم۔ بعض بزرگان آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بعض ایک جز یا شرط پر اگر ہم عاجز ہوں تو بقیہ کا وجوب ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ 3 روایات بیان کرتے ہیں ان کی روح سے، اور یہ 3 روایات کا مستفاد یہ ہے کہ بقیہ کا وجوب کیا ہے؟ باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ایک جز پر کیا ہے وہ عاجز ہوں تو بالکل سرے سے وجوب ہی ساقط ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روایت ہے کہ روایت ہے رسالت ماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اذا امرتکم بشیء، اگر میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں امر کروں، فاتوا منہ،
تو آپ اس میں سے انجام دیں مستطعتم، جتنا آپ کو قدر ہے، جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا ہو سکے اس کو انجام دیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ من ہو جو ہے یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور تبعیض بمعنی تبعیض اجزاء کے لیے ہے۔ مثلا رسالت مآب کا انہو یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں امر کروں تو آپ اس فعل کو انجام دیں جتنا وہ آپ سے مقدور ہے۔ اگر مثلا 1-2 جز آپ سے وہ آپ مقدور نہیں ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، باقی جتنا مقدور ہے باقی اجزاء اس کو آپ انجام دیں۔ فاتو من ہو یعنی فاتو بعضہ مستطعتم، اس کے بعض کو بھی انجام دے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ رسالت میں آپ کی کہنا وہ روایت ہے، صریح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مثلا ہم بعض پر قادر نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کل کو ترک کر دیں، نہیں، وہ ہم بقیہ کو انجام دیں گے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور فعل جو ہے، جو کہ میسور ہے ہمارے لیے آسانی کے ساتھ جس کو ہم انجام دے سکتے ہیں، لا یسقط بالمعسور، وہ معسور کے ذریعے سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ مثلا کیا ہے، ماہیت 10 اجزاء پر ہے تو اس کا ایک حصہ معسور ہے، مثلا ایک جز ہمارے اس پر کیا ہے، عاجز ہیں، غیر مقدور ہے، تو بقیہ تو میسور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میسور کیا ہے، وہ لا یسقط بالمعسور، اس معسور کی وجہ سے کیا ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بھی دلیل روایت دلیل ہے ہمارے لیے کہ بقیہ کو انجام دینا واجب ہے، کیونکہ بقیہ تو ہمارے لیے میسور ہے، وہ آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لا یدرک کل لا یترک کل، کہ جس واجب کا اگر آپ کل کا ادراک نہیں کر سکتے تو کل کو ترک بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر آپ 10 اجزاء پر کیونکہ ایک آپ اس پر قادر نہیں ہیں تو ہم کل بما و کل پر قادر نہیں ہوئے، تو اگر لا یترک کل تو لا یترک کل کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا ایک کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دے، بقیہ کو آپ کیا کریں، انجام دیں۔ تو یہ تینوں روایات کا مستفاد یہ بن رہا ہے کہ ہم کیا ہیں، اگر بعض اجزاء سے اگر عاجز بھی ہوں، وہ غیر مقدور ہوں، پھر بھی بقیہ کے لیے وجوب باقی ہے، اس کو ہم انجام دیں گے۔ آگاہ خون آتے ہیں، تکے تکے ہر ایک روایت کا الگ سے تحلیل اور تجزیہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ آگاہ خود کہتے ہیں کہ پہلی حدیث کا جہاں تک تعلق ہے وہاں بحث ہے لفظ من ہو سے، اس میں 3 احتمال ہیں، آیا من کیا یہ تبعیضیہ ہے، بیانیہ ہے، یا بمعنی با ہے۔ تو یہ ایک صورت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی جو کہ مستشکل ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور 2 صورتوں میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اگر یہ بیانیہ ہے پھر بھی مفید نہیں ہے، اور اگر یہ با کے ساتھ ہے یعنی من بمعنی با ہے، یعنی فاتو بھی، یعنی فاتو بھی یعنی اسی کو انجام دو، تو یہاں تبعیض نہیں ہے کہ اس کے بعض اجزاء آپ کے لیے مقدور ہیں بعض نہیں ہے، ایسی کوئی تبعیض نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو جتنا آپ کو ہو سکے، جتنی قوت ہے آپ اس کو انجام دیں، اس کو ترک نہ کریں۔ کہ انہو یہ فقط یہ کہ انہو تاکید ہے کہ آپ کو جتنی طاقت ہے اس کو انجام دیں، اس فعل کو۔ آپ اس میں تجزیہ و تحلیل نہیں ہوگا کہ بعض مقدور ہیں بعض مقدور نہیں، کیونکہ تبعیض ہے نہیں۔ فَأْتُوا بِهِ اگر ہم با مراد لیں تو اس کا یعنی بِهِ وہ اسی فعل کو آپ انجام دیں۔ اور تبعیض میں بھی یہی، اور بیانیہ میں بھی یہی ہوگا کہ یہاں کیا ہے، کہتے ہیں کہ من کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ کلی اور جنس ہوتا ہے، اور وہ صادق ہوتا ہے ما قبل اس کا جو فعل ہے جو بھی مثلا ہوتا ہے اس پر ہے۔
لہذا بیانیہ کی صورت میں اور با کی صورت میں یہ ہمارے بحث سے خارج ہوتا ہے کہ اس مستشکل کو کوئی فائدہ مند نہیں ہے. مستشکل کے لیے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ من بمعنی تبعیض وہ ثابت کر لی. بعد میں آگاہ کو کہتے ہیں کہ ہاں ظہور کلام تو من سے مراد یہاں تبعیض ہے، لیکن پھر یہ اور بات ہے کہ آیا تبعیض بحسب الاجزاء ہے یا تبعیض بحسب الافراد ہے؟ کہ انہو رسالت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آیا ایک مرکب ایک فعل پر جب میں امر کرتا ہوں تو جتنا ہو سکے اس کو انجام دیں، مثلا بعض اگر وہ آپ کے لیے مقدور نہیں ہے تو بقیہ کو انجام دیں، بقیہ اجزاء کو، یا یہ کہنا چاہتے کہ نہیں مثلا ایک فعل کو میں آپ کے امر کرتا ہوں مثلا تو اس کو آپ مسلسل انجام دیتے رہیں جتنا ہو سکیں، مثلا ایک دن یا کہیں آپ اس پر قادر نہیں ہیں، وضو نہیں ہے، اس کی شرائط نہیں، یا کوئی بھی مسئلہ آپ مقدور نہیں ہے آپ کے لیے، تو دوسرے ایام میں اس کو جاری رکھیں، یعنی اس کا آپ سلسلہ جاری رکھو، اس کو آپ ترک نہ کریں. تو یہ ہوا بحسب الافراد ہوا. تو من ہو اگر ہم تبعیض میں بھی لے لیں تو تبعیض بحسب الافراد ہے یا تبعیض بحسب الاجزاء ہے. تبعیض بحسب الاجزاء آپ ثابت کریں تو آپ کے لیے مفید ہے کہ ایک جز پر ہم کیا ہیں اس پر قادر نہیں ہے تو بقیہ کا وجوب یہ حدیث کہہ رہے کہ باقی ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ یہاں تبعیض بمعنی افراد ہو. اور بعد میں یہ ایک بیان بھی کرتے کہ یہ جو حدیث ہے وہ اس محل میں وارد ہوئی ہے کہ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مثلا حج کے بارے میں رسالت میں آپ نے فرمایا، تو اس نے کہا تھا کہ آیا ہر سال انجام دیں یا فقط ایک حج کافی ہے؟ تو رسالت میں وہ حدیث اس کو پڑھتے ہیں، منع کیا کہ آپ ایسے سوال نہ کریں، اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو پھر آپ کے لیے ہمیشہ وہ واجب ہو جائے گا. اس کو پڑھتے بعد میں ایک اور اشکال ہے، دوسری حدیث پر اس کو بیان کرتے ہیں. کما جس طرح کہ ان وجوب الباقی فی الجملہ، باقی کا وجوب ہے فی الجملہ ربما قیل. فی الجملہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 10 اجزاء ہیں اور ہم کیا ہیں وہ فرض کرتے ہیں کہ 6 پر ہم قادر نہیں ہیں، باقی 4 رہ گئے، آیا 4 کو انجام دینا واجب ہے؟ تو فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک جز یا 2 جز اگر مثلا کیا ہے اس پر قدرت نہ ہو، باقی معتدن بھی معظم اجزاء اس پر قدرت ہو. ٹھیک کہتے کما ان وجوب الباقی، لیکن فی الجملہ نہ کہ ہمیشہ حتماً وجوب الباقی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ فی الجملہ فی الحال ہم بحث کو لے آتے ہیں. باقی کا جو وجوب ہے ربما قیل بس اوقات کہا گیا ہے کہ بکون ہی، یہ جو باقی کا وجوب ہے وہ مقتضا ما یستفاد من قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ باقی کا وجوب ہے، بلکہ وہ کیا ہے رسالت میں آپ کے اس فرمان کا مستفاد ہے، اسی کا تقاضا ہے کہ وجوب باقی ہے. وہ کون سا فرمان ہے؟ وہ یہ کہ اذا امرتکم بشیء، جب میں آپ کو امر کروں کسی چیز یعنی کسی واجب کے متعلق، فاتوا منہ، تو آپ اس کو انجام دو، یعنی اس میں سے اس کو انجام دو، مستطعتم، جتنا آپ کو ہو سکے. وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور جتنی بھی حد تک آپ کے لیے میسور ہے آسانی کے ساتھ اس کو انجام دے سکتے ہیں تو وہ ساقط نہیں ہوگا معسور کی وجہ سے. وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لا یدرک کلہ، اگر کسی فعل اور واجب کا کل بما ہوا کل 100% آپ ادراک نہیں کر سکتے تو لا یترک کلہ، تو کل کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا، جس حد تک آپ سے ہو سکے اس کو انجام دیں. وَدَلَالَةُ الْأَوَّلِ مَبْنِيَةٌ عَلَىٰ كَوْنِ كَلْمَةٍ مِّن تَبْعِيضِيَّةٍ، اول حدیث کی جو دلالت ہے وہ مبنی اس بات پر کہ عَلَىٰ كَوْنِ كَلْمَةٍ مِّن، کلمہ من کیا ہے وہ تبعیضیہ ہو تب اس کی دلالت تام ہو سکتی ہے، لا بیانیتاً ولا بمعنی البا، ایسا نہ ہونا چاہیے. آگاہ کن انصاف کرتے ہوئے کہہ رہے کہ ہاں وَظُهُورُهَا فِي التَّبْعِيضِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَكَادُ يَخْفَىٰ،
اس روایت کا جو ظہور ہے تبعیض میں، ہاں یہ مخفی نہیں ہے، واقعی درست ہے، تبعیض میں ہی ہے، لہذا بیانیہ اور با کے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کونہو، یہ جو تبعیض ہے یہ کون سی تبعیض ہے؟ بحسب الاجزاء ہے یا بحسب الافراد ہے؟ الا ان کون تبعیض بحسب الاجزاء ہونا غیر واضح، اجزاء کے حساب سے تبعیض ہونا یہ واضح نہیں ہے۔ کیوں؟ احتمال ان یکون بلحاظ الافراد، احتمال ہے کہ یہ تبعیض بلحاظ افراد ہو۔ وَلَوْ سُلِّم، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ بحسب کیا ہے؟ اجزاء ہو، تو فلا محیص عن انہو ہا ہونا بحاظ اللحاظ، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے کہ انہو ہا ہونا یہ جو تبعیض ہے بحسب الاجزاء نہیں ہو سکتی، ہا ہونا اس حدیث میں بحاظ اللحاظ ہے، بحاظ اللحاظ یعنی بحسب الافراد ہے، بحاظ اللحاظ یراد یعنی بحسب الافراد یراد۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے، حیث ورد جواباً، چونکہ یہ جو حدیث ہے یہ وارد ہوئی ہے جواب کے طور پر، ان سوال کے ایک شخص نے سوال کیا تھا، ان تکرار الحج بعد امری بھی، کہ آیا حج کا تکرار کریں بعد امری بھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا تھا اس حج کے بارے میں، تو اس کے جواب میں یہ وارد ہوئی ہے روایت۔ فقط رویہ، اور یہ روایت کی گئی ہے، انہو خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، فقال ان اللہ کتب علیکم الحج، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر حج واجب کیا ہے۔ فقام عکاشہ، اور عکاشہ اٹھ کھڑا ہوا، ویروا، اور روایت کیا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک، یعنی تردد ہے، عکاشہ اٹھا ہے یا کیا ہے، سراقہ بن مالک۔ فقال، تو اس نے کہا، یعنی عکاشہ یا سراقہ نے کہا کہ افی کل عام یا رسول اللہ، آیا یہ ہر سال ہم پر واجب ہے ہم حج کر لیں؟ فاعرض عنہ، تو رسالت میں آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، کہ نے اسے جواب نہیں دیا۔ حتی عاد مرتين او ثلاثا، حتیٰ کہ اس عکاشہ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سوال دہرایا اس کو کہ ہر عام ہر سال یہ حج کر لیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویحک، آپ پر افسوس ہو، وما یؤمنک ان نقول، کیا چیز آپ کو امان میں دے سکتی ہے اگر میں کہوں نعم ہاں، واللہ لو قلت، اللہ کی قسم اگر میں کہتا کہ نعم آپ کے جواب میں، لوجب، تو آپ کے لیے ہر سال حج کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا۔ ولو وجب، اگر ہر سال واجب ہو جاتا آپ کے لیے، مستطاعتم، آپ کو اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ ولو ترکتم، اگر آپ ترک کرتے تو لکفرتم، تو آپ کفر کرتے۔ فترکونی ما ترکتم، لہذا جو چیز میں چھوڑ رہا ہوں آپ اس کو مجھے چھوڑ دیں اس میں۔ وانما فترکونی، یعنی مجھے چھوڑ دو، کس چیز میں مجھے چھوڑ دو؟ ما ترکتم، یعنی جس چیز کو میں نے چھوڑا ہے اس میں آپ مجھے چھوڑ دیں، اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں۔ وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، آپ سے پہلے جو ہلاک ہوئے تھے وہ اس وجہ سے بکثرت سوال، انہوں نے کثرت سے سوال کیا تھا، وَإِخْتِلَافِهِمْ إِلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اپنے انبیاء سے سوال کثرت سے کیا، ان سے الجھتے رہے، اختلاف کرتے رہے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، اب یہ اصل وہ حدیث ہے، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں آپ کو کسی واجب یا فعل کے لیے امر کروں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو آپ اس میں سے انجام دے جتنا ہو سکے۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اگر میں نہی کر لوں کسی چیز سے تو آپ اس سے اجتناب کر لیں۔ یہ پہلی حدیث کا جواب ہو گیا کہ یہ ہم پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مثلا 3 احتمال ہیں، تبعیض ہے، بیانیہ ہے، کیا ہے، با کے معنی میں ولو وسلم کے تبعیض افراد ہے یا اجزاء ہے، لیکن یہ محل حدیث کا جو ورود و شان ہے وہ یہ اس میں ہے کہ بحسب الافراد، نہ کہ بحسب الاجزاء۔ ومن ذلك ظهر الاشکال فی دلالت ثانی ایضا، تو ثانی میں کیا ہے، پھر اس میں بھی یہی احتمال لے آتے ہیں، المیسور لا یسقط بالمعسور، تو یہاں کیا مراد ہے؟ المیسور یعنی
جس کے بقیہ اجزاء میسور ہیں بعض معصور ہیں، یہ اس کی بحث ہے، اس کے کلام اس طرز میں لایا گیا ہے یا نہیں. یعنی بعض افراد معصور ہیں بعض میسور ہیں. مثلا ہم فرض کرتے کہ 30 دن روزہ واجب ہے رمضان شریف میں، اگر اس میں بعض ہم بیمار ہو جاتے ہیں، غیر مقدور ہو جاتا ہے، تو آیا اس مورد میں ہو سکتا ہے کہ یہ روایت وارد ہو؟ المیسور مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ 23 24 25 کیا ہے وہ روزے ہمارے لیے میسور ہیں اور 5 کیا ہے وہ ہمارے لیے معصور ہیں، تو المیسور لا یسقط بالمعصور. تو دونوں احتمال برابر ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بحسب الافراد ہو اور ہو سکتا ہے بحسب الاجزاء ہو، کہ ایک واجب ہے جو کہ 10 اجزاء پر مشتمل ہے، ایک جز پر اس پر قادر نہیں ہیں ہم، تو بقیہ تو کیا ہے میسور ہیں. تو المیسور لا یسقط بالمعصور، تو دونوں احتمال ہیں. تو لہذا اذا جعل احتمال بطل الاستدلال ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو ملاحظہ فرمائے، ایک اور اشکال اس پر کرتے ہیں. ومن ذالک یعنی جو ہم ابھی اس حدیث میں ایک احتمال دے کے آئے ہیں کہ احتمال ہے کہ بحسب الافراد ہو، اسی سے ہی کیا ہے ظہر الاشکال، اشکال ظاہر ہو جاتا ہے فی دلالت ثانی ہے اذن روایت ثانی کی دلالت میں بھی، حیث لم یظہر کہ ظاہر نہیں ہے اس میں فی عدم سقوط المیسور من الاجزاء بمعصورها، اس میں یہ ظہور نہیں ہے کہ عدم سقوط المیسور میسور ساقط نہیں ہوگا، یعنی اس کا وجوب باقی ہے اجزاء کا، بمعصور ہے اس اجزاء کے معصور، یعنی ایک دو جز اگر اس سے ہم عسر ہے اس کو انجام نہیں دے سکتے تو بقیہ کا کیا وجوب ساقط نہیں ہے، وہ باقی ہے. آیا یہ ہے کہتے کہ اس میں ظہور نہیں ہے، لم یظہر. کیوں لم یظہر؟ کیونکہ احتمال ارادت عدم سقوط المیسور من افراد العام بالمعصور منہا، کیونکہ احتمال ہے کہ روایت میں یہ احتمال کیا گیا ہو، ارادہ کیا گیا ہو عدم سقوط المیسور کہ 25 روزے مثلا وہ آپ سے ساقط نہیں ہوں گے، اس کا وجوب باقی ہے من افراد العام بالمعصور منہا، ان افراد میں سے جو معصور ہیں اس کی وجہ سے بقیہ کا وجوب ساقط نہیں ہوگا. ہذا مضافن کو انشاءاللہ کل تک رکھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.